محمد وسیم شاہد نظرانہ عقیدت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ آپ کی توجہات چاہتے ہوئے ایک نقطہ آپ کے دامن میں دے کر مائی مغل سنخاں کے حوالے کر رہا ہوں۔ قرآن کی قائد ہے جس کے کم و بیش سارے حافظ بیٹھے ہوں گے، اس پر مباحثہ بحث زمانے کا وطیرہ بن چکا ہے۔ کل انما انا بشر مثلکم، کہ محبوب کہہ دیجئے کہ میں آپ کی طرح آپ کی مثل ایک بشر ہوں۔ توجہ رکھیے گا، نقطہ دے رہا ہوں آپ کے دامن میں۔ لوگ کہتے یہی ہیں کہ ہاں کیا خود قرآن میں اللہ کے نبی نے نہیں کہا کہ میں تمہاری مثل ایک بشر ہوں۔ اس کا شان نزول سماعت کیجئے، بڑی تیزی سے مائک مراقہ کو دے رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اپنے نبی کو اللہ کا بیٹا کہا، تو یعنی گویا توحید پر زبردست قسم کا جو حجاب تھا اس پر خطرات ہوئے۔ حضرت عیسیٰ کا کمال کیا تھا کہ معجزہ تھا، مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ پھر قرآن گواہی دیتا ہے کہ وہ مٹی کے پرندے بناتے، اس میں پھونکتے وہ اڑنے لگ جاتے۔ اور یہ صرف حضرت عیسیٰ کی قوم نے نہیں کیا، تھوڑا پیچھے چلو، قرآن کہتا ہے عزیر علیہ السلام کی قوم نے بھی اسی طرح کیا۔ عزیر علیہ السلام کے زمانے میں قحط شادی کی اخیر ہو گئی، اتنا قحط ہوا کہ لوگوں کے سروں سے بال بھی اتر گئے۔ تو قوم عزیر نے جا کر حضرت عزیر سے منت کی، معافی مانگی، کہا کہ ہمیں معاف کیجئے۔ جب آپ نے معاف کیا، آپ جس کے ہاتھ سر پہ ہاتھ رکھتے اس کے بال آ جاتے، آپ جس کنویں میں اپنا لباس پھینکتے پانی آ جاتا۔ عزیر کی قوم نے بھی سمجھا کہ یہ نبی نہیں، یہ تو اللہ کا بیٹا ہے۔ تو جب قوموں نے اپنے اپنے نبیوں کے معجزے دیکھے تو نبی نہ مانا بلکہ کہا اللہ کا بیٹا ہے۔ ارے انہوں نے تو دو دو تین تین معجزے دکھائے، تو یہ معاملہ ہوا۔ امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، رحمت للعالمین، سراج المعجزہ، سراپا معجزہ جب آئے، لوگوں نے دیکھا کہ محمد پتھروں کو اشارہ کرتے ہیں، پتھر بولنے لگ جاتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ شجر کو اشارہ کرے، شجر زمین کو چیرتا ہوا جاتا ہے۔ میرے آقا چاند کو اشارہ کرتے تو ٹکڑے ہو جاتا۔ مصطفیٰ سورج کو پلٹا دیتے، مصطفیٰ پہ اولادوں کو اڑاتے دیتے، مصطفیٰ کھارے کنویں میں لباب ڈالتے، کنواں میٹھا ہو جاتا۔ لوگوں نے دیکھا کہ اتنے معجزے، تو اس وقت عرب کے لوگوں کے ذہنوں میں گمان آیا کہ یہ بھی اللہ کا بیٹا ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہے۔ تو جب توحید پر خطرہ آیا تو اللہ نے فرمایا نا محبوب نا، اب یہ پرانی قوموں کی طرح یہ قوم بھی کرنے لگی ہے، تو تو ذرا عاجزی سے، انکساری سے، محبت سے کہہ دے کہ کل انما انا بشر مثلکم۔ تو عاجزی سے کہہ دے یا رسول اللہ، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، نعرہ حیدری حیدری۔ دیکھیے یہ اصول ہے نا، قانون ہے۔ بڑی توجہ چاہتے ہوئے مائک دے رہا ہوں سناخا کو، میری طرف دیکھ کر بات کو سمجھ لیجئے گا۔ اگر کوئی شخص اسٹیج پر آتا ہے اور وہ دوران گفتگو کہتا ہے میں بڑا کم علم ہوں، میں بڑا کم گو ہوں، محدود علم کا آدمی ہوں، تو اس کے کہنے کا مقصد یہی ہوتا ہے وہ عاجزی سے کہہ رہا ہے۔ اگر اس کا استاد آ کر کہہ دے کہ ہاں مجھ سے پہلے تقریر کرنے والا میرا شاگرد تھا، بڑا کم علم ہے، محدود پیمانے کا علم ہے، میں نے اسے ویسے ہی تقریر کا حکم دیا تھا، تو سمجھو اشارہ، فرق سمجھو۔ اگر اللہ کہتا کہ میرا محبوب بھی بشر ہے تو بات اور تھی۔ اللہ نے کل کا صیغہ لگا کر کل انما انا بشر مثلکم کہہ کر یہ ثابت کیا ہے کہ محبوب منبر سے عاجزی سے کہہ رہا ہے، محبوب منبر سے عاجزی سے کہہ رہا ہے۔ تو نعت مصطفیٰ ہے جب سے میری زبان پر،
نعت مصطفیٰ ہے جب سے میری زبان پر رحمتیں برس رہی ہیں میرے خاندان پر، رحمتیں برس رہی ہیں میرے خاندان پر، اور لفظ جاؤگا استقبال کر رہا ہے ارے جتنے بھی مصطفیٰ کے ہیں مہمان پر، جتنے بھی ہیں مصطفیٰ کے مہمان پر۔ انہی محبت پر اناروں کی گونج میں سرفروشوں کے ہر دل عزیز سلاخا، پرسوز آواز کے حامل سلاخا، میری مراد فیصل آباد کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے ہر دل عزیز محترم عبدالعزیز قادری تشریف لائے اور اپنے مخصوص